آپ سب کو ایمرسن کالج اور ایمرسن یونیورسٹی میں سے فارغ التحصیل لوگوں کی تنظیم دی ایمرسونینز کی طرف سے ادبی محفل میں محفل مشاعرہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اپنا وقت نکالا کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ میں پہلے اپنے مہمان خصوصی سے درخواست کروں گا تشریف لائیں گے آپ کی بہت سی تالیوں میں ہمارے بہت مقبول، بہت معروف، بہت اچھے شاعر جناب محترم عزیز شاہد صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں درخواست گزار ہوں، ہم سب کی چھاؤں، ہم سب کی چھایا، گھنا بادل ایک درخت، ڈاکٹر انوار احمد۔ ذرا آپ میزبان خصوصی ہیں، میزبان خصوصی۔ محترم ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، تشریف لائیں گے ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب۔ یہ تمام لوگ ہیں میزبانان خصوصی۔ اور آج کی تقریب کے تیسرے میزبان خصوصی محترم ڈاکٹر ہارون خورشید پاشا، صدر ہیں دی ایمرسونینز کے، اور اس شہر میں اچھائی کا، نیکی کا ایک بہت بڑا حوالہ۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس کے نام سے جس نے ہمیں خوشی کے، مسرت کے لمحات عطا کیے۔ میں درخواست گزار ہوں جناب راجہ کوثر سعیدی صاحب سے تشریف لائیں اور وہ اس محفل کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کریں گے، حمد کی صورت، اور یقیناً جہاں حمد ہوگی وہاں نعت بھی ہوگی۔ تشریف لائیں گے ہمارے محترم راجہ کوثر سعیدی صاحب، آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ شان محفل مسند نشین صدارت، جان محفل مہمانان خصوصی عمومی اور آن محفل سامعین باتمکین، السلام علیکم۔ حمد باری تعالیٰ سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں۔ پہلا شعر دیکھیے گا کہ اپنی بخشش کی دعا اور التجا کرتے رہیں، اپنی بخشش کی دعا اور التجا کرتے رہیں، یہ وظیفہ ہر گھڑی شاہ و گدا کرتے رہیں، اور ہم بھی پائیں گے یقیناً وہ ہمیں مل جائے گا، جو بھی چاہیں گے یقیناً وہ ہمیں مل جائے گا، جو بھی چاہیں گے یقیناً وہ ہمیں مل جائے گا، ہم فقیروں پر ہے لازم بس صدا کرتے رہیں۔ اور حشر میں رسوائی کا گر خوف دامن گیر ہے، حشر میں رسوائی کا گر خوف دامن گیر ہے، بندگی کا ہم پہ جو حق ہے ادا کرتے رہیں۔ اور شکیل پتاوی صاحب یہ شعر دیکھیے گا کہ سرخ رو ہونا ہے کوثر دین و دنیا میں اگر، سرخ رو ہونا ہے کوثر دین و دنیا میں اگر، پیروی انبیاء و اولیاء کرتے رہیں، پیروی انبیاء و اولیاء کرتے رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت کے چند اشعار دیکھیے گا مختار بھائی کہ آیا ہے جب سے گنبد خضرا خیال میں، آیا ہے جب سے گنبد خضرا خیال میں، عین کمال ہے وہی لمحہ خیال میں، اور مجھ پر ہزار دفتر لطف و کرم کھلے، مجھ پر ہزار دفتر لطف و کرم کھلے، لکھا تھا صرف ایک عریضہ خیال میں، مجھ پر ہزار دفتر لطف و کرم کھلے، لکھا تھا صرف ایک عریضہ خیال میں، اور ورد زباں ہے صلی علی جب سے روز و شب،
ورد زباں ہے صلی اللہ جب سے روز و شب، ہر دم رواں ہے نور کا دریا خیال میں۔ واہ واہ واہ۔ اور ڈاکٹر محمود حسین آزاد صاحب یہ شعر دیکھیے گا کہ جن کے طفیل سب کو عطا نعمتیں ہوئیں، جن کے طفیل سب کو عطا نعمتیں ہوئیں، رکھتا ہوں بس وہ نعمت عظمیٰ خیال میں، رکھتا ہوں بس وہ نعمت عظمیٰ خیال میں۔ اور تابش خلیل و حضرت آزاد کے طفیل، تابش خلیل و حضرت آزاد کے طفیل، نعتوں کا کھل گیا ہے دریچہ خیال میں، نعتوں کا کھل گیا ہے دریچہ خیال میں۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ کوثر وہ ہوں گے وجد کے لمحات بے گماں، کوثر وہ ہوں گے وجد کے لمحات بے گماں، آئے گا جب بھی ان کا سراپا خیال میں، آئے گا جب بھی ان کا سراپا خیال میں، آیا ہے جب سے گنبد خضرا خیال میں، عین کمال ہے وہی لمحہ خیال میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے یہ ایک شمع محفل رکھی ہوئی ہے، تو عزیز شاہد صاحب سے آپ درخواست کریں گے کہ اس کو روشن کیا جائے تاکہ مشاعرے کی باقاعدہ صورت دکھائی دے سکے۔ جی حضرات محترم، میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر انوار احمد صاحب سے کہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے، ایمرسونینز کے حوالے سے، اور یہ مشاعرہ اصل میں ہمارے ڈاکٹر اسلم انصاری کے بارے میں کچھ بات اس مشاعرے کے حوالے سے افتتاحی کلمات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر انوار احمد۔ سامعین محترم، آپ سب بہت ساری باتوں سے واقف ہیں، لیکن اعادہ مقصود ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ یہ تقریب ایمرسونین اور آرٹس کونسل کے اشتراک سے ہو رہی ہے، اور آرٹس کونسل کے اس لیے بھی ہم ممنون ہیں کہ جو بھی ہال کے اندر، کیونکہ اس ہال سے عموماً ہمیں ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھر سکتا ہے، کوئی ملتان میں ایسے لوگ ہیں، کوئی ایسے کہ جن کے نام پر سامنے کی 20-25 نشستیں، قطاریں جو ہیں وہ بھری جائیں، لیکن نہیں ہوتا۔ تو سلیم نے ہمیں کہا کہ آپ ہمت کریں، اور اس دفعہ اسلم انصاری صاحب سے ہم نے وعدہ لیا۔ اسلم انصاری صاحب کو آپ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آج کا مشاعرہ اور یہ تقریب ہم ان سے معنون کر رہے ہیں کئی اعتبار سے۔ ایک تو اس لیے کہ اگرچہ اس عمارت میں نہیں، لیکن جب ملتان میں آرٹس کونسل قائم ہوئی تو اسلم انصاری صاحب اس کے پہلے ڈائریکٹر تھے، اور انہوں نے، ان کا ایک مزاج بھی تھا، موسیقی کا بھی، مجسمہ سازی کا بھی، باقی تمام فنون، شاعری تو وہ ان کی ماشاءاللہ اور کئی زبانوں میں آپ سب جانتے ہیں، لیکن وہ آرٹس کونسل کو ایک بنیاد دینے والا وہ انصاری صاحب تھے، اور وہ پڑھتے رہے ایمرسن کالج میں، وہاں پڑھاتے رہے۔ ہمارے بزرگ تھے، بہت ہم احترام کرتے تھے، لیکن تھوڑا بہت میں کچھ حق استعمال کرتا تھا، اور انہیں کہا کرتا تھا کہ جناب یہ ہم نے آپ کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف جاتے نہیں دیکھا، تو ہم نے تو جو ایمرسونین ہے وہ اس طرح سے بنائی ہے کہ لوگوں سے کہا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ 121 سال پرانی درسگاہ ہے، تو ہم استادوں کے نام پر 121 سال کی ایک بتانے کے لیے ایک ہم چراغاں کرتے ہیں، ان کے نام پر ایک دیا جلاتے ہیں، اور اس 5 سال کے لیے صرف 10,000 روپے کی ایک چراغی ہے۔ بہرحال انصاری صاحب بہت محبت کرتے تھے اپنی درسگاہ سے بھی، لوگوں سے بھی۔ اس دفعہ ان کا وعدہ تھا
کہ میں ضرور شریک ہوں گا. تو اب وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ آرٹس کونسل اور سلیم کیسر اور ان کی بورڈ آف مینجمنٹ نے ایک تو ہمیں اجازت دی کہ ہم اناؤنس کریں کہ اس ہال کا نام اسلم انصاری ہال وہ رکھ دیا گیا. یہ گویا یہ ایک معمولی سی وہ بات ہے جو ہم کر سکتے تھے. اس کے بعد اور بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. اور باقی انصاری صاحب کے بارے میں پھر اگر آپ کہیں گے تو لیکچر دینے کے لیے بھی میں حاضر ہوں. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن انصاری صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی آخر تک ہے، کیونکہ میں بھی اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں دلچسپی لیتا رہتا ہوں کہ آخری ایام میں لوگ کیا کرتے ہیں، اور وہ کچھ ان کی یادداشت جواب دے جاتی ہے، کوئی اور مسائل آتے ہیں، کیا ہوتا ہے. مجھے اس سے بڑی دلچسپی، اور میں ان لوگوں پر رشک کرتا ہوں جو آخر وقت تک جن کی یادداشت سلامت ہو. وہ حقیقت ہے کہ یہ وہ شے ہے. باقی تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں، ابھی صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ہمیں حیران کیا تھا. انہوں نے ان کی فارسی شاعری پر وہ مضمون پڑھا تھا، اور باقی چیزیں ہیں. باقی دوست سارے جو ان کے شاگرد ہیں وہ بہت کچھ جانتے ہیں. لیکن حقیقت ہے اس مشاعرے کو ایک طرح سے ہمارے جتنے بھی آئے لوگ، نوجوان بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، اور ہمارے عزیز شاہد صاحب کا یہاں آنا، یہ بھی ایک اعزاز ہے. اور یہ جو ابھی میں نے زبانوں کی طرف اشارہ کیا، ماضی میں بھی شاعر تھے. آپ 200 سال 300 سال 400 سال پیچھے چلے جائیں تو شاعر تھے، کیونکہ زبان جو ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ ہے نا. لوگوں سے اگر آپ کا واسطہ ہے اور لوگوں سے آپ ملتے ہیں، آپ کسی جگہ ایک حجرے میں جا کے معتکف نہیں ہو گئے، آپ خود کو ایک سب سے بالا تر نہیں سمجھتے، تو پھر خود بخود آپ 2 3 4 9 زبانوں میں، آخر امیر خسرو کو کیوں کہتے ہیں، تو ہر کوئی کرتا تھا. فارسی میں بھی شعر کہتا تھا، ترکی میں بھی شعر کہتا تھا، اور جو بھی اس زمانے کی ریختہ تھی، اردو تھی، جو بھی اس کی شکل و صورت بن رہی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اپنی مادری زبانوں کی طرف گئے. جو ماں بولی یا اس علاقے میں وہ بولتے تھے، وہ اس طرف گئے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر سچل سرمست 7 زبانوں کا شاعر ہے. فارسی میں بھی لکھ رہا ہے، سرائکی میں بھی لکھ رہا ہے، سندھی میں بھی لکھ رہا ہے، اردو میں بھی. مقصد یہ ہے کہ آپ سب ان چیزوں سے واقف ہیں. میں آپ کی یعنی شعراء کرام کو بدمزہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آج راحیل صاحب کا پوتا بھی آیا ہوا ہے، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ شاعری کو کیا صورت ہے. ملتان میں زوال ہے، یا زوال آیا تو پروفیسروں کی تقریروں کی وجہ سے آیا یا کسی اور وجہ سے. تو میں سب جناب آپ کے لیے اور بہت شکریہ. اور مجھے اجازت دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر انوار احمد صاحب. آپ کی گفتگو ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دے کر جاتی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بولیں اور ہم اس سے سبق حاصل نہیں کریں. ہمارے درمیان موجود ہیں بھاولپور سے تشریف لائے ہوئے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں. بہت اچھے صداکار ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. میں زحمت دیتا ہوں آغا صدف مہدی صاحب کو، اور یہ مرحوم اسلم انصاری کا کلام تحت اللوث میں گوتم کا آخری خطاب. تشریف لائیے جناب آغا صدف مہدی. میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج اپنی شاعری کو بہت پیچھے رکھ کے میں ایک استاد کی شاعری کو پڑھوں. اور میں نے رانا صاحب سے یہی کہا کہ رانا شہباز، اگر مجھے ان کا کلام پڑھنا ہے
تو اس کے بعد میری ہمت نہ ہوگی کہ میں اپنا کلام پیش کر سکوں. آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. گوتم کا آخری واز، لیکن ایک تجویز دینا چاہوں گا اپنے ایمرسونینز کو کہ جیسے یہ تمام سایہ شجر ہیں ہمارے اساتذہ، تو ہم ایمرسن کالج کے اندر کیوں نہ کچھ، اگر پرانے درخت ہیں تو ان کو اپنے اساتذہ کے نام کریں، یا تمام اساتذہ کے نام کا ایک ایک درخت لگا دیں. آئی تھنک کہ میرے اس تجویز کو آپ لوگ سیکنڈ کریں گے. بہت شکریہ. گوتم کا آخری واز، یہ نظم پروفیسر ڈاکٹر اسلم انصاری نے اپریل 1972 میں کہی. میرے عزیزو، مجھے محبت سے تکنے والوں، مجھے عقیدت سے سننے والوں، میرے شکستہ حروف سے اپنے من کی دنیا بسانے والوں، میرے علم آفریں تکلم سے انبساط تمام کی لازوال شمع چلانے والوں، بدن کو تحلیل کرنے والی ریاضتوں پر عبور پائے ہوئے سکھوں کو تجے ہوئے بے مثال لوگوں، حیات کی رمز آخری کو سمجھنے والوں عزیز بچوں، میں بجھ رہا ہوں. میرے عزیزوں، میں جل چکا ہوں. میرے شعور حیات کا شعلہ جہاں تاب بجھنے والا ہے. میرے کرموں کی آخری موج میری سانسوں میں کھل رہی ہے. میں اپنے ہونے کی آخری حد پہ آ گیا ہوں. تو سن رہے ہو میرے عزیزوں، تو سن رہے ہو میرے عزیزوں، میں جا رہا ہوں. میں اپنے ہونے کا داغ آخر کو دھو چلا ہوں کہ جتنا رونا تھا رو چلا ہوں. مجھے نہ اب انت کی خبر ہے، نہ اب کسی چیز پر نظر ہے. میں اب تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ نیستی کے، سکوت کامل کے، جہل مطلق کے علم مطلق ہے. جہل مطلق کے بحر بے موجب سے ملوں گا تو انت ہوگا. اس التباس سے حیات کا جو تمام دکھ ہے، میں دکھ اٹھا کر، میرے عزیزوں، میں دکھ اٹھا کر حیات کی رمز آخری کو سمجھ چکا ہوں. تمام دکھ ہے، وجود دکھ ہے، وجود کی یہ نمود دکھ ہے. حیات دکھ ہے، ممات دکھ ہے، یہ ساری موہوم و بے نشان کائنات دکھ ہے. میرے عزیزوں، شعور کیا ہے؟ ایک التزام وجود ہے، اور وجود کا التزام دکھ ہے. جدائی تو خیر آپ دکھ ہے، ملاپ دکھ ہے. جدائی تو خیر آپ دکھ ہے، جدائی دکھ ہے کہ ملنے والے جدائی کی رات میں ملے ہیں. یہ رات دکھ ہے. یہ زندہ رہنے کا، باقی رہنے کا یہ اہتمام دکھ ہے. سکوت دکھ ہے کہ اس کے کرب عظیم کو کون سہ سکا ہے. کلام دکھ ہے کہ کون دنیا سے کہہ سکا ہے. جو ماورائے کلام دکھ ہے. یہ ہونا دکھ ہے، نہ ہونا دکھ ہے، سبات دکھ ہے، دوام دکھ ہے. میرے عزیزوں، تمام دکھ ہے. میرے عزیزوں، میں چل چکا ہوں. میرے عزیزوں، میں بجھ چکا ہوں. بہت نوازش آپ کی. ایکسیلنٹ، بہت اچھا، بہت اچھا. شاعر بھی اچھے اور پڑھنے والے بھی اچھے. تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں. میں درخواست گزار ہوں محترم سلیم قیصر صاحب سے، ڈائریکٹر ہیں آرٹس کونسل ملتان کے، آئیں گے. ہمارے مددگار بھی ہیں اس تقریب کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے. تشریف لائیں گے آپ کی بہت ساری تالیوں میں جناب سلیم قیصر.
جناب صاحب صدر کی اجازت سے دو شعر جناب ڈاکٹر اسلم انصاری کی نظر عرض کیا ہے کہ زمین سینہ کشادہ کر، زمین سینہ کشادہ کر کہ ہم تیرے اندھیروں میں اجالے بھر رہے ہیں۔ زمین سینہ کشادہ کر کہ ہم تیرے اندھیروں میں اجالے بھر رہے ہیں، مکمل آسماں تیرے حوالے کر رہے ہیں۔ زمین سینہ کشادہ کر کہ ہم تیرے اندھیروں میں اجالے بھر رہے ہیں، مکمل آسماں تیرے حوالے کر رہے ہیں۔ زمین تو بھاگ والی ہے، زمین تو بھاگ والی ہے کہ تجھ میں ایک چراغ مستند رکھا گیا ہے۔ زمین تو بھاگ والی ہے کہ تجھ میں ایک چراغ مستند رکھا گیا ہے، کہ تجھ میں روشنی کو تا ابد رکھا گیا ہے۔ غزل کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ سفر ایک اور بھی پرواز کا آگے نکلتا ہے، سفر ایک اور بھی پرواز کا آگے نکلتا ہے، ابد کے بعد بھی ایک راستہ آگے نکلتا ہے۔ سفر ایک اور بھی پرواز کا آگے نکلتا ہے، ابد کے بعد بھی ایک راستہ آگے نکلتا ہے، اور تمنا کو تمہاری راہ سے نسبت عجب ٹھہری، تمنا کو تمہاری راہ سے نسبت عجب ٹھہری، کہ پہلے مجھ سے میرا نقش پا آگے نکلتا ہے۔ تمنا کو تمہاری راہ سے نسبت عجب ٹھہری، کہ پہلے مجھ سے میرا نقش پا آگے نکلتا ہے، اور میری ماں نے جو چلتے وقت میرے ساتھ بھیجا تھا، میری ماں نے جو چلتے وقت میرے ساتھ بھیجا تھا، ہر ایک مشکل میں وہ حرف دعا آگے نکلتا ہے۔ میری ماں نے جو چلتے وقت میرے ساتھ بھیجا تھا، ہر ایک مشکل میں وہ حرف دعا آگے نکلتا ہے۔ اور کچھ اور شعر سرائکی کے عرض کیا ہے کہ سات اسمانہ پاروی ساڈا پندھ کتھئی نہ رکے، سات اسمانہ پاروی ساڈا پندھ کتھئی نہ رکے، ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਕ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਸੱਤ ਅਸਮਾਨਾਂ ਪਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਧ ਕਿਥੇ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਕ ਨਾ ਮੁੱਕੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਦੇ ਤਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਦੇ ਤਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਖਾਬ ਸਾਡਿਆਂ ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਦੇ ਤਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਖਾਬ ਸਾਡਿਆਂ ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕੇ, ਔਰ ਚਿੱਟੜਾ ਬੱਦਲ ਉੜਦਾ ਰਾਂਧੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਣ ਤੇ, ਚਿੱਟੜਾ ਬੱਦਲ ਉੜਦਾ ਰਾਂਧੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਣ ਤੇ, ਇੱਕ ਨੀ ਅਸਾਂ ਚੰਦ ਅਸਮਾਨੀ ਦੇਖਣ ਤੂੰ ਕਿਆ ਚੁੱਕੇ। ਚਿੱਟੜਾ ਬੱਦਲ ਉੜਦਾ ਰਾਂਧੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਣ ਤੇ, ਇੱਕ ਨੀ ਅਸਾਂ ਚੰਦ ਅਸਮਾਨੀ ਦੇਖਣ ਤੂੰ ਕਿਆ ਚੁੱਕੇ, ਔਰ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨਾਂ ਪਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਧ ਕਿਥੇ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਕ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम कैसर साहब। अब मैं अगले शायर को दावत दे रहा हूँ। जनाब अतीक अंसारी तशरीफ लाएंगे। खुद पर नहीं खुदा पे भरोसा है दोस्तों, खुद पर नहीं खुदा पे भरोसा है दोस्तों, ऐसे ही कश्तियों को जलाता नहीं हूँ मैं। जनाब अतीक अंसारी।
सीनियर्स की असातिज़ा की इजाज़त से गज़ल के अशार हैं कि मैं जो हर रोज़ सहूलत से गज़ल कहता हूँ, मैं जो हर रोज़ सहूलत से गज़ल कहता हूँ, उसकी बख्शी हुई ताकत से गज़ल कहता हूँ। मैं जो हर रोज़ सहूलत से गज़ल कहता हूँ, उसकी बख्शी हुई ताकत से गज़ल कहता हूँ। और जज्बे इश्क से होता है तख़य्युल रोशन, जज्बे इश्क से होता है तख़य्युल रोशन, आतिशे दिल की हरारत से गज़ल कहता हूँ। जज्बे इश्क से होता है तख़य्युल रोशन, आतिशे दिल की हरारत से गज़ल कहता हूँ। और सारी दुनिया ने झिझोड़ा है मुझे अंदर से, सारी दुनिया ने झिझोड़ा है मुझे अंदर से, जाने किस किस की वसातत से गज़ल कहता हूँ। सारी दुनिया ने झिझोड़ा है मुझे अंदर से, जाने किस किस की वसातत से गज़ल कहता हूँ। और शेर देखिए कि अक्स अपना वो मेरे शेर में देखे हर दम, अक्स अपना वो मेरे शेर में देखे हर दम, इसलिए खास नफासत से गज़ल कहता हूँ। अक्स अपना वो मेरे शेर में देखे हर दम, इसलिए खास नफासत से गज़ल कहता हूँ। महवे हैरत हैं मुझे देख के अहले फन भी, महवे हैरत हैं मुझे देख के अहले फन भी, क्या मैं इस दर्जा मतानत से गज़ल कहता हूँ। और बाअसर भी हो समझना भी इसे आसान हो, बाअसर भी हो समझना भी इसे आसान हो, सो फसाहत से बलागत से गज़ल कहता हूँ। बाअसर भी हो समझना भी इसे आसान हो, सो फसाहत से बलागत से गज़ल कहता हूँ। बैठकर मैं शबे हिजरा में तेरी याद के साथ, बैठकर मैं शबे हिजरा में तेरी याद के साथ, क्या कहूँ कितनी लताफत से गज़ल कहता हूँ। और कासाए मश्क लिए दस्ते दुआ करके बुलंद, कासाए मश्क लिए दस्ते दुआ करके बुलंद, रब ताला की इनायत से गज़ल कहता हूँ। और मक्ता है कि जिक्र मुझ खार का यूं ही नहीं फूलों में अतीक, जिक्र मुझ खार का यूं ही नहीं फूलों में अतीक, मैं बहारों की इजाजत से गज़ल कहता हूँ। तशरीफ लाएंगे दिलावर हुसैन। दिलावर साहब, तेरी सूरत नजर ना आए तो मेरी आंखों को प्यास लगती है। जनाबे दिलावर हुसैन। दिलावर साहिबे सदारत की इजाजत से सर। बनामे अमन किया इज्तनाब पत्थर से, बनामे अमन किया इज्तनाब पत्थर से, दिया ना ईंट का हरगिज जवाब पत्थर से। बनामे अमन किया इज्तनाब पत्थर से, दिया ना ईंट का हरगिज जवाब पत्थर से। और हमारी आंख से फूटेगा रेत का चश्मा, हमारी आंख से फूटेगा रेत का चश्मा, हमारी आंख ने देखे हैं ख्वाब पत्थर से। बहुत मुहब्बत। हमारी आंख से फूटेगा रेत का चश्मा, हमारी आंख ने देखे हैं ख्वाब पत्थर से। वो संग दिल था दिलावर खुदा का शुक्र के मैं,
وہ سنگ دل تھا دلاور خدا کا شکر کہ میں طفیل ہجر ہوا باز یا پتھر سے واہ 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 طفیل ہجر ہوا باز یا پتھر سے. اور دو ہی اور اشعار کے بیج ہوں شاخ بنوں گا میں ثمر آئے گا. بیج ہوں شاخ بنوں گا میں ثمر آئے گا. وقت کے ساتھ بدلنے کا ہنر آئے گا. وقت کے ساتھ بدلنے کا ہنر آئے گا. اور آیت وصل کسی شام تلاوت کرنا. آیت وصل کسی شام تلاوت کرنا. دیکھنا چاند تیری چھت پہ اتر آئے گا. دیکھنا چاند تیری چھت پہ اتر آئے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب میں دعوت زحمت کلام دوں گا جناب سانول رمضان کو. اے میرے دل پہ نیا زخم لگانے والے، اے میرے دل پہ نیا زخم لگانے والے، کیوں نکالا تھا میرے پاؤں کا کانٹا تو نے. صاحب صدارت کی اجازت چاہوں گا. ایک قطعہ ملاحظہ کیجیے. ہر کہانی میں جو کردار بنا لیتا ہوں، ہر کہانی میں جو کردار بنا لیتا ہوں، روپ اپنے ہی میں دو چار بنا لیتا ہوں. ہر کہانی میں جو کردار بنا لیتا ہوں، روپ اپنے ہی میں دو چار بنا لیتا ہوں. اس کی تصویر بنانی ہے اسی دھن میں روز، درجنوں نقش ہی بیکار بنا لیتا ہوں. کچھ اشعار. گزشتہ عہد کی باقی ہیں جھلکیاں اب بھی. گزشتہ عہد کی باقی ہیں جھلکیاں اب بھی. جلائی جاتی ہیں ساحل پہ کشتیاں اب بھی. گزشتہ عہد کی باقی ہیں جھلکیاں اب بھی. جلائی جاتی ہیں ساحل پہ کشتیاں اب بھی. دھواں دھواں ہے تصور کا آئینہ اب تک. دھواں دھواں ہے تصور کا آئینہ اب تک. سلگتی راکھ جلاتی ہے انگلیاں اب بھی. اور شعر دیکھیے. خراب حال سے اس گلستان دل کا میاں، خراب حال سے اس گلستان دل کا میاں. طواف کرنے کو آتی ہیں تتلیاں اب بھی. رواں دواں ہے ازل سے یہ کاروان زیست. رواں دواں ہے ازل سے یہ کاروان زیست. سپاہ غم کی میں سنتا ہوں سسکیاں اب بھی. آخری غزل. اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ بیچ گرداب ڈوبتی نہیں ہے. بیچ گرداب ڈوبتی نہیں ہے. دوست یہ ناؤ کاغذی نہیں ہے. بیچ گرداب ڈوبتی نہیں ہے. دوست یہ ناؤ کاغذی نہیں ہے. واپسی بھی تیری نہیں ممکن، یہ اداسی بھی عارضی نہیں ہے. کیا قیامت ہے دل کی بستی میں، اپنے مطلب کا آدمی نہیں ہے. چاند کی زوفشانی سے مطلب، من کی دنیا میں روشنی نہیں ہے. شکریہ. تشریف لائیں گے رضی الدین رضی صاحب. ہمارے ساتھ کیا کیا جھیلتا وہ، ہمارے ساتھ کیا کیا جھیلتا وہ، بچھڑ کر کتنا اچھا رہ گیا ہے. مسنسینہ محفل کی اجازت سے حاضرین محفل ایک نظم پیش خدمت ہے. اب سمجھ میں آتا ہے. پیار کی کہانی میں کس جگہ ٹھہرنا تھا، پیار کی کہانی میں کس جگہ ٹھہرنا تھا، کس سے بات کرنا تھی، کس کے ساتھ چلنا تھا، کون سے وہ وعدے تھے جن پہ جان دینا تھی، کس جگہ بکھرنا تھا، کس جگہ مکرنا تھا، کون سے وہ وعدے تھے جن پہ جان دینا تھی، کس جگہ بکھرنا تھا، کس جگہ مکرنا تھا، کس نے اس کہانی میں کتنی دور چلنا تھا، کس نے اس کہانی میں کتنی دور چلنا تھا،
کس نے چڑھتے سورج کے ساتھ ساتھ ڈھلنا تھا اب سمجھ میں آتا ہے۔ اس نے جو کہا تھا سب، ہم نے جو سنا تھا تب، کس طرح ہلے تھے لب، کس طرح کٹی تھی شب۔ اس نے جو کہا تھا سب، ہم نے جو سنا تھا تب، کس طرح ہلے تھے لب، کس طرح کٹی تھی شب۔ ہم نے انسنی کر دی بات جو ضروری تھی، کس قدر مکمل اور کس قدر ادھوری تھی۔ وہ جو ایک اشارہ تھا، ذکر جو ہمارا تھا، وہ جو ایک کنایا تھا، جو سمجھنا آیا تھا اب سمجھ میں آتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہم نے انسنی کر دی بات جو ضروری تھی، کس قدر مکمل اور کس قدر ادھوری تھی۔ وہ جو ایک اشارہ تھا، ذکر جو ہمارا تھا، وہ جو ایک کنایا تھا، جو سمجھنا آیا تھا اب سمجھ میں آتا ہے۔ اور جان کے ہی دشمن تھے جان سے جو پیارے تھے، جان کے ہی دشمن تھے جان سے جو پیارے تھے۔ ہم جہاں پہ جیتے تھے اصل میں تو ہارے تھے۔ راہ جس کو سمجھے ہم راستہ نہیں تھا وہ، واسطہ دیا جس کو واسطہ نہیں تھا وہ۔ کس نے رد کیا ہم کو، کس نے کیوں بلایا تھا، جس کو اتنا سمجھے ہم کیوں سمجھنا آیا تھا اب سمجھ میں آتا ہے۔ واہ۔ اور اب سمجھ میں آیا جب زندگی عقارت ہے، دیر سے سمجھ آئی ایسی ایک بجھارت ہے۔ زندگی کے بھیدوں کو ہم نے اب سمجھنا تھا، تب سمجھ بھی آتی تو ہم نے کب سمجھنا تھا۔ آنکھ جب پگھل جائے، زندگی کی مٹھی سے ریت جب نکل جائے، اور شام ڈھل جائے، بھید اپنے جیون کا تب سمجھ میں آتا ہے، سب سمجھ میں آتا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے۔ بہت واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب۔ جناب وسیم ممتاز تشریف لائیں گے۔ کوئی پوچھے کہ وفا اور محبت ہے کہاں، میں بتاؤں کہ یہ گرمی میرے ملتان میں ہے۔ صاحب صدر، مہمانان خصوصی، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج اس دھرتی کے، اس جنوبی پنجاب ہمارے وسیب کے سب سے نمائندہ شاعر عزیز شاہد صاحب موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، غزل کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ صدف دہر کا انمول گوہر باقی ہے، صدف دہر کا انمول گوہر باقی ہے، جذبہ عشق بالفاظ دیگر باقی ہے، تاب دل باقی ہے اور سوز جگر باقی ہے، شہر احساس میں جلتا ہوا گھر باقی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس قدر سہل نہیں منزل جانا کا حصول، اس قدر سہل نہیں منزل جانا کا حصول، ابھی اس راہ میں مقتل کا سفر باقی ہے۔ اس قدر سہل نہیں منزل جانا کا حصول، ابھی اس راہ پہ منزل کا سفر باقی ہے۔ سوختہ جاں کو کریدو گے تو جل جاؤ گے، سوختہ جاں کو کریدو گے تو جل جاؤ گے، راہ کی تہ میں نہاں دل کا شرر باقی ہے۔ وقت کی اونچی فصیلوں پہ صلیبوں کی نمود، وقت کی اونچی فصیلوں پہ صلیبوں کی نمود، یہ وہ منظر ہے جو تا حد نظر باقی ہے۔ وقت کی اونچی فصیلوں پہ صلیبوں کی نمود، یہ وہ منظر ہے جو تا حد نظر باقی ہے۔ اس فنا کو ہے ازل ہی سے بقا سے نسبت، میں جو فانی ہوں تو کیا تو مگر باقی ہے۔ اس فنا کو ہے ازل ہی سے بقا سے نسبت، میں جو فانی ہوں تو کیا تو مگر باقی ہے۔ اور جو فرشتوں کے لیے لائق سجدہ تھی کبھی، جو فرشتوں کے لیے لائق سجدہ تھی کبھی، کیا کہیں اب بھی وہ توقیر بشر باقی ہے؟ جو فرشتوں کے لیے لائق سجدہ تھی کبھی، کیا کہیں اب بھی وہ توقیر بشر باقی ہے؟ چمنستان تمنا ہے خزاں دیدہ مگر،
नखले उम्मीद पे एक ताज़ा समर बाकी है। और कुछ भी न सही शहर तमन्ना में वसीम, और कुछ भी न सही शहर तमन्ना में वसीम, गम की दहलीज पे एहसास का सर बाकी है। दरख्वास्त गुजार हूँ जनाबे सुहेल आबदी, आप फूलों को तो धागे में परो सकते हैं, आप खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जनाब सैयद सुहेल आबदी। बहुत शुक्रिया। रास्ता इश्क का दुश्वार नहीं कर सकते, रास्ता इश्क का दुश्वार नहीं कर सकते, दर तो कर सकते हैं दीवार नहीं कर सकते। वाह 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 वाह। और आप फूलों को तो धागे में पिरो सकते हैं, आप फूलों को तो धागे में पिरो सकते हैं, आप खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और मेरी कीमत तो फ़कत अहले नज़र जानते हैं, मेरी कीमत तो फ़कत अहले नज़र जानते हैं, मेरी पहचान ख़रीदार नहीं कर सकते। वाह वाह, बड़ी मेहरबानी। मेरी कीमत तो फ़कत अहले नज़र जानते हैं, मेरी पहचान ख़रीदार नहीं कर सकते। और अपना बनकर गिरा गया है मुझे, बस यही दुख तो खा गया है मुझे। किसने मेरा ज़मीर मार दिया, कौन पत्थर बना गया है मुझे। मैंने तो सिर्फ हाल पूछा था, मैंने तो सिर्फ हाल पूछा था, और वो क्या क्या सुना गया है मुझे। फिर कोई हादसा न हो जाए, फिर वही ख्वाब आ गया है मुझे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। अब मैं दावत कलाम दूंगा प्रोफेसर अदील अहमद खां को। ये अंग्रेज़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान में, और नई नस्ल के चंद इंतहाई मकबूल शुरा में इनका शुमार होता है। जनाब अदील अहमद खां। मैं कते से शुरू करता हूँ, 4 मिसरे आपकी खूबसूरत समातों के लिए। अब हफ्त आसमां मुतमक्किन है तह बतह, अब हफ्त आसमां मुतमक्किन है तह बतह, अर्शे बरी से रिश्ते ज़मी के नहीं रहे, अर्शे बरी से रिश्ते ज़मी के नहीं रहे। हम जब यहाँ नहीं थे तो हर दम यहाँ के थे, अब आ गए यहाँ तो कहीं के नहीं रहे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब हफ्त आसमां मुतमक्किन है तह बतह, अर्शे बरी से रिश्ते ज़मी के नहीं रहे। हम जब यहाँ नहीं थे तो हर दम यहाँ के थे, अब आ गए यहाँ तो कहीं के नहीं रहे। और खाक थे आसमां के थे ही नहीं, खाक थे आसमां के थे ही नहीं, हम तेरी दास्तां के थे ही नहीं, हम तेरी दास्तां के थे ही नहीं। बेटियों को जुदा किया तो खुला, बेटियों को जुदा किया तो खुला, फूल तो बागबां के थे ही नहीं, फूल तो बागबां के थे ही नहीं। बेटियों को जुदा किया तो खुला, फूल तो बागबां के थे ही नहीं। और आखिर में कथा दोबारा, तेरी आंखों ने भी हमसे वही दुनिया मांगी, तेरी आंखों ने भी हमसे वही दुनिया मांगी, वही दुनिया जो तेरी राह में खो आए हैं, वही दुनिया जो तेरी राह में खो आए हैं। तू हमें छोड़ गया यार चलो मान लिया, अक्स शीशे में मगर आज भी 2 आए हैं। तू हमें छोड़ गया यार चलो मान लिया, अक्स शीशे में मगर आज भी 2 आए हैं। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। मैं अब दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर राव मोहम्मद अकबर साहब से तशरीफ़ लाएंगे। चुन रहा है रिस्क अपना गंदगी के ढेर से, चुन रहा है रिस्क अपना गंदगी के ढेर से, जिसको मौला ने बनाया
تھا خلیفہ وہ بشر. مختصر سے دو شعر. اس کا حسن بیاں کیا ہوتا، منہ چھوٹا اور بات بڑی تھی. واہ. اس کا حسن بیاں کیا ہوتا، منہ چھوٹا اور بات بڑی تھی. مونا لیزا سامنے اس کے جوڑے دونوں ہاتھ کھڑی تھی. ایک پیغام ہے جی آپ کے لیے اس غزل میں. میری ایک کتاب آ رہی ہے دستک دو کے نام سے. پہلی کتاب دستک ہے، دوسری کا نام ہے دستک دو. تو یہ اس حوالے سے ہے. سوئی ہوئی ہے قوم تو گھر گھر دستک دو، سوئی ہوئی ہے قوم تو گھر گھر دستک دو. کرنا ہے بیدار تو اکثر دستک دو. اور قفل پڑے ہیں ذہنوں کے دروازوں پر، چابی ڈھونڈو آؤ بڑھ کر دستک دو. اور سنیے گا کہ جو بھی ہیں دستار کے لائق رسوا ہیں، جو بھی ہیں دستار کے لائق رسوا ہیں، بونے ہیں یہ سب کا داور دستک دو. چھوٹ گئے سب طور طریقے مشرق کے، روٹی کو بھی کھا گیا برگر دستک دو. چھوٹ گئے سب طور طریقے مشرق کے، روٹی کو بھی کھا گیا برگر دستک دو. اور غازہ جھوٹے چہروں سے تم دھو ڈالو، غازہ جھوٹے چہروں سے تم دھو ڈالو. اصلیت دکھلاؤ کہہ کر دستک دو. اور نیزے پر قرآن پڑھا اور سمجھایا، نیزے پر قرآن پڑھا اور سمجھایا. مقصد اعلیٰ جان ہے کمتر دستک دو. اور بحروں کا ہے شہر کہا تھا اتھر نے، بحروں کا ہے شہر کہا تھا اتھر نے. سمن بکمن امیون ہے پر دستک دو. اور آخری شعر کے دستک کے ہی بعد کھلے گا دروازہ، دستک کے ہی بعد کھلے گا دروازہ. کھل جا سم سم بھول کے اکبر دستک. تھینک یو. یہ تھے میرے استاد محترم پروفیسر راؤ محمد اکبر صاحب. یہ اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں محترم شاہد راحیل صاحب کو. اب ان کا تعارف کوئی ان کا نمائندہ شعر ہوگا یقیناً، لیکن ان کا بہت بڑا تعارف یہ کہ اس وسیب میں ڈرامے کی پروجیکشن کے حوالے سے، ڈرامہ لکھنے کے حوالے سے، اس کی ڈائریکشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے محترم شاہد راحیل صاحب. تشریف لائیں گے آپ کی تالیوں میں محترم شاہد راحیل صاحب. عرض کیا ہے تمہیں کیا اس قدر جلدی ہے، جانا ہے چلے جانا. تمہیں کیا اس قدر جلدی ہے، جانا ہے چلے جانا. مجھے تم نے بھی آخر چھوڑ جانا ہے چلے جانا. تمہیں کیا اس قدر جلدی ہے، جانا ہے چلے جانا. مجھے بھی تم نے آخر چھوڑ جانا ہے چلے جانا. اور گزشتہ رات جو باتیں بیاں ہونے سے قاصر تھیں، گزشتہ رات جو باتیں بیاں ہونے سے قاصر تھیں، انہی پر مشتمل قصہ سنانا ہے چلے جانا. جمع ہے رت ابھی چاروں طرف موسم سہانا ہے، جمع ہے رت ابھی چاروں طرف موسم سہانا ہے. گل و بلبل کے ملنے کا زمانہ ہے چلے جانا. بہت عجلت میں آتے ہو بہت جلدی ہے جانے کی، بہت عجلت میں آتے ہو بہت جلدی ہے جانے کی. یوں آنا پھر چلے جانا، ستانا ہے چلے جانا. ابھی جانے دے پھر میں لوٹ آؤں گا تیری خاطر، ابھی جانے دے پھر میں لوٹ آؤں گا تیری خاطر. یہ وعدہ بھی تو جانے کا بہانہ ہے چلے جانا. ذرا ٹھہرو مجھے ایک بات اتنی سی بتا جاؤ، ذرا ٹھہرو مجھے ایک بات اتنی سی بتا جاؤ. محبت ہے حقیقت یا فسانہ ہے چلے جانا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سپرد خاک میرا ایک ایک خط نہ کرے، وہ بدگمانیوں میں فیصلے غلط نہ کرے. سلجھ بھی سکتا ہے جھگڑا اسے کہو کہ ابھی جدائی کے کسی کاغذ پہ دستخط نہ کرے. تشریف لاتی ہیں آپ کی بہت ہی تالیوں میں کومل جوئیا.
जनाब सदर की इजाज़त से। यही है उजरत, यही कमाई, हमारा हिस्सा। यही है उजरत, यही कमाई, हमारा हिस्सा। हर एक अज़ियत में 2/3 हमारा हिस्सा। बहुत शुक्रिया। हमें विरासत में सब्र करने का कह रहे हैं, हमें विरासत में सब्र करने का कह रहे हैं। झगड़ के कैसे कहें कि भाई हमारा हिस्सा। मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक हो मुनाफिक भी बला के। एक ज़ूद फरामोश की बेफैज़ मोहब्बत, जाऊंगी गुजरते हुए रावी में बहा के। बहुत शुक्रिया। उसकी आंखों का कोई ख्वाब नहीं हो पाए, उसकी आंखों का कोई ख्वाब नहीं हो पाए। हंस थे वाकिफ़े तालाब नहीं हो पाए। एक दिन तुझको अचानक ये खबर आएगी, तेरे बीमार शिफा याब नहीं हो पाए। बहुत शुक्रिया। उसकी आंखों का कोई ख्वाब नहीं हो पाए। हंस थे वाकिफ़े तालाब नहीं हो पाए। एक दिन तुझको अचानक ये खबर आएगी, तेरे बीमार शिफा याब नहीं हो पाए। तुमने क्या सोचकर मेरे आगे फिर मोहब्बत का मशवरा रखा। इश्क घर का कोई मुलाजिम है, एक छोड़ा तो दूसरा रखा। बहुत शुक्रिया। सब चरागों की हिदायत का मतलब समझे, सब चरागों की हिदायत का मतलब समझे। चांद रूठा तो स्याह रात का मतलब समझे। उस पे उतरे थे मोहब्बत के सहीफे, लेकिन एक काफिर कहाँ तो रात का मतलब समझे। बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर के साथ इजाज़त चाहूँगी। ये मेरी जिद है कि मुल्तान नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी जिद है कि मुल्तान नहीं छोड़ूंगी। मर तो जाऊंगी तेरी जान नहीं छोड़ूंगी। इश्क लाया था मुझे घेर के अपनी जानिब, इस मुनाफिक का गिरेबान नहीं छोड़ूंगी। वाह वाह वाह। हमारे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर मकबूल गिलानी, मजमून इनका इस्लामियात है और शायरी बहुत अच्छी करते हैं, गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करते हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ़ लाएंगे जनाब डॉक्टर मकबूल गिलानी। जी जी जी। ख़वातीन हज़रात, पहली गाल तो है कि असां खुश नसीब हैं कि सही अजीज़ शहर के दौर साग हिंदे पे हैं। तो सारे शहरों वास्ते एक एजाज़ की गाल है कि सही अजीज़ शहर की सदारत अज अपना कलाम पेश करेंगे पे। एमरसोनियन का बहुत शुक्रिया कि अजीज़ शहर साहब ने मुलाकात करवाई। एक सराकी गज़ल कि दुख दा हाल सुनावा किवें, दुख दा हाल सुनावा किवें, मन अपना परचावा किवें। दुख दा हाल सुनावा किवें, मन अपना परचावा किवें। घर तां अज भी रोटी कहनी, घर तां अज भी रोटी कहनी, भुखे बाल समावा किवें। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। घर तां अज भी रोटी कहनी, भुखे बाल समावा किवें। और प्यार प्रीत दा मौसम टुर गए, प्यार प्रीत दा मौसम टुर गए, मूंझ दी सेज सुहावा किवें। और मेरे अपने खोट कमा गए, मेरे अपने खोट कमा गए, गैर ते दोष में लावा किवें। और दरिया अज भी खूनी लगदे, दरिया अज भी खूनी लगदे, कच्चे घड़े ते आवा किवें। वाह वाह वाह। दरिया अज भी खूनी लगदे, कच्चे घड़े ते आवा किवें। और दिल जो रब दी गोल च कहनी, दिल जो रब दी गोल च कहनी, पूरियां थीवन दुआवां किवें। वाह वाह। दिल जो रब दी गोल च कहनी, पूरियां थीवन दुआवां किवें। दुख दा हाल सुनावा किवें, वाह वाह। मन अपना परचावा किवें। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मकबूल गिलानी साहब।
طارق انصاری صاحب تشریف لائیں گے, یہ نئی شمع سے شمع روشن, چراغ سے چراغ روشن کریں گے. میں صرف ایک چھوٹی سی نظم, جب تک یہ تبدیل ہو رہا ہے, اپنی ایک نظم پیش کر رہا ہوں, اور نظم کا عنوان ہے کاش ہم سمجھ لیتے. کاش ہم سمجھ لیتے, منزلوں کی چاہت میں راستہ بدلنے سے فاصلہ نہیں گھٹتا. کاش ہم سمجھ لیتے, منزلوں کی چاہت میں راستہ بدلنے سے فاصلہ نہیں گھٹتا. دو گھڑی کی غربت میں, چار پل کی چاہت میں لوگ رہتے ہیں, قافلہ نہیں بنتا. دو گھڑی کی غربت میں, چار پل کی چاہت میں لوگ رہتے ہیں, قافلہ نہیں بنتا. ہاتھ میں دیا لے کر, ہونٹ پہ دعا لے کر, ہاتھ میں دیا لے کر, ہونٹ پہ دعا لے کر, منزلوں کی جانب کو چل بھی دیں تو کیا ہوگا. خواہشوں کے جنگل میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے, عمر کی مسافت میں راستہ نہیں ملتا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ایک بہت اچھا شاعر, بہت اچھا سرجن ڈاکٹر احمد خلیل, اور اس کا ایک شعر آج جگہ جگہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کو. چھوڑ جانے پہ پرندوں کی مذمت کی ہو, تم نے دیکھا ہے کبھی پیڑ نے ہجرت کی ہو. یہ ڈاکٹر احمد خلیل صاحب, اور میری خوش قسمتی کہ یہ میرے شاگرد بھی ہیں. پہلے تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے اتنے بڑے بڑے معزز اساتذہ کرام کے ساتھ ایک سٹیج پہ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا ہے. پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے, اور حکم یہ ہے کہ ایک غزل پڑھنی ہے تو میرے پاس کوئی 14 شعروں کی ایک غزل نہیں ہے, تو 4 شعروں کی 2 سن لیں. چلیں ایسا کر لیں, پیکیج ہے پیکیج. بہت شکریہ. پہلے ایک قطع کہ تمام شاعر حضرات ہیں ان کے لیے کہ اٹھ انا کی محفل سے پھر کوئی تماشا کر. اٹھ انا کی محفل سے پھر کوئی تماشا کر, بے پناہ نفرت میں عشق بے تحاشا کر. واہ واہ واہ. آج کل نہیں پڑھتے لوگ شاعری تو کیا, آج کل نہیں پڑھتے لوگ شاعری تو کیا, شہر کی دیواروں پر تتلیاں تراشا کر. بہت شکریہ. اور یہ شمع دیکھ کے یاد آیا کہ مزید لو جو چراغوں کی جھلملانے لگے, مزید لو جو چراغوں کی جھلملانے لگے, ہوا یہ دیکھ کے ممکن ہے تل ملانے لگے. اور یہاں سے جبر نے کاٹی تو کچھ بعید نہیں, یہاں سے جبر نے کاٹی تو کچھ بعید نہیں, سروں کی فصل کہیں اور لہلہانے لگے. بہت شکریہ. اور غزل عرض ہے کہ چھوڑ جانے پہ پرندوں کی مذمت کی ہو. واہ واہ. چھوڑ جانے پہ پرندوں کی مذمت کی ہو, تم نے دیکھا ہے کبھی پیڑ نے ہجرت کی ہو. چھوڑ جانے پہ پرندوں کی مذمت کی ہو, تم نے دیکھا ہے کبھی پیڑ نے ہجرت کی ہو. اور جھولتی شاخ سے چپ چاپ جدا ہونے پر, جھولتی شاخ سے چپ چاپ جدا ہونے پر زرد پتوں نے ہواؤں سے شکایت کی ہو. جھولتی شاخ سے چپ چاپ جدا ہونے پر زرد پتوں نے ہواؤں سے شکایت کی ہو. اور اب تو اتنا بھی نہیں یاد کہ کب آخری بار, اب تو اتنا بھی نہیں یاد کہ کب آخری بار دل نے کچھ ٹوٹ کے چاہا کوئی حسرت کی. اب تو اتنا بھی نہیں یاد کہ کب آخری بار دل نے کچھ ٹوٹ کے چاہا کوئی حسرت کی ہو. اور عمر چھوٹی سی مگر شکل پہ جھریاں اتنی, عمر چھوٹی سی مگر شکل پہ جھریاں اتنی,
عین ممکن ہے کبھی ہم نے محبت کی عمر چھوٹی سی، بہت شکریہ، عمر چھوٹی سی مگر شکل پہ جھریاں اتنی، عین ممکن ہے کبھی ہم نے محبت کی ہو، اور ایسا ہمدرد تیرے بعد کہاں تھا جس نے، ایسا ہمدرد تیرے بعد کہاں تھا جس نے لغزشوں پر بھی میری کھل کے حمایت کی ہو۔ دل شکستہ ہے کوئی ایسا ہنرمند بتا، دل شکستہ ہے کوئی ایسا ہنرمند بتا جس نے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی مرمت کی ہو۔ بہت واہ واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ دل شکستہ ہے کوئی ایسا ہنرمند بتا جس نے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی مرمت کی ہو، اور شب کے دامن میں وہی نور بھریں گے احمد، شب کے دامن میں وہی نور بھریں گے احمد جن چراغوں نے اندھیروں سے بغاوت کی۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ایمرسن یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو جناب ڈاکٹر سجاد نعیم، اور وہ پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں بہت اچھی شاعری کرتے ہیں۔ تشریف لائیں گے جناب ڈاکٹر سجاد نعیم۔ جی جی جی، جناب صدر کی اجازت سے ایک نظم، میرا گاؤں۔ میرا گاؤں ایسا گاؤں ہے جہاں کئی زمانوں کی جمی ہوئی کائی کو کھرچنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے۔ بیلوں کی جوڑیاں گڈھے سے آخری مسافہ کر چکی ہیں، بیلوں کی جوڑیاں گڈھے سے آخری مسافہ کر چکے ہیں۔ خوشی موچی کی دکان میں رکھے ہوئے بینچ پر صرف 3 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش رہ گئی ہے۔ کہہ کے بکھیرنے والا تاج میراثی اپنی زندگی پر ہنس رہا ہے۔ حافظ عمر دین بغل میں امامت کی چھڑی دبائے گاؤں سے دور بھاگ رہا ہے۔ بابے نکے شاہ کی درگاہ پہ دودھ پلانے کی رسم دم توڑ چکی ہے۔ BBC سے نشر ہونے والی خبروں پہ میرے گاؤں کے لوگوں کا اعتماد گھٹتا جا رہا ہے۔ مٹنے کے خوف سے کچی دیواروں سے پکی دیواروں پر منتقل ہوئے لفظ بارش کو ترس رہے ہیں۔ مٹنے کے خوف سے کچی دیواروں سے پکی دیواروں پر منتقل ہوئے لفظ بارش کو ترس رہے ہیں۔ تلفظ کے ہیر پھیر نے میرا ذخیرہ الفاظ کم کر دیا ہے۔ تاش کھیلنے والے 8 بوڑھے ہاتھ آخری بازی ہار چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب ڈاکٹر سجاد نعیم، بہت عمدہ، بہت اچھا۔ محترم ڈاکٹر واجد برقی صاحب سے درخواست ہے تشریف لائیں، اور ہمارے اس سارے سیٹ اپ کے منتظم بھی ہیں، ہمارے مددگار بھی ہیں، ایمرسونینز کے نہایت متحرک سپورٹر ڈاکٹر واجد برقی۔ مجھے نہ پیڑ کا جھانسا دلاؤ، میرے حصے میں ایک ڈالی بہت ہے۔ ڈاکٹر واجد برقی۔ ایک مختصر غزل۔ بڑی عمدہ سہولت سے یہ اگدا کھولتے ہیں ہم، بڑی عمدہ سہولت سے یہ اقدا کھولتے ہیں ہم، کہ جس کا مول ہی نہ ہو اسی کو تولتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، کہ جس کا مول ہی نہ ہو اسی کو تولتے ہیں ہم۔ یہ عادت ہے جبلت ہے یا ہے اظہار ناراضی، یہ عادت ہے جبلت ہے یا ہے اظہار ناراضی، جہاں خاموش رہنا ہو وہیں پہ بولتے ہیں، جہاں خاموش رہنا ہو وہیں پہ بولتے ہیں ہم۔ عجب تخلیق ہے کہ ہم تضادوں کا تصادم ہیں، عجب تخلیق ہے کہ ہم تضادوں کا تصادم ہیں، کہیں پہ سرد ہے لہجہ کہیں پہ کھولتے ہیں ہم، کہیں پہ سرد ہے لہجہ کہیں پہ کھولتے ہیں ہم۔ بہت کمزور ہیں برقی
کہاں جا کے قدم رکھیں، بہت کمزور ہیں برقی کہاں جا کے قدم رکھیں، ہوائیں بھی اگر ساکن ہوں پھر بھی ڈولتے ہیں ہم. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر واجد برقی صاحب. ہمارے ساتھی، ہمارے دوست محترم تحسین غنی صاحب تشریف لائیے. محبت کرنے والوں کی نشانی زندہ رہتی ہے، فقط کردار مرتے ہیں، کہانی زندہ رہتی ہے. جناب تحسین غنی. میرے ادراک میرے فن کو یہ کب دیکھتے ہیں، میرے ادراک میرے فن کو یہ کب دیکھتے ہیں، اب یہاں لوگ فقط نام و نسب دیکھتے ہیں. کہ میرے ادراک میرے فن کو یہ کب دیکھتے ہیں، اب یہاں لوگ فقط نام و نسب دیکھتے ہیں. اور کس کو فرصت ہے پڑھے دل میں چھپی تحریریں، کس کو فرصت ہے پڑھے دل میں چھپی تحریریں، ورنہ چہرے کے خد و خال تو سب دیکھتے ہیں. دو شعر اور جی کہ ہر زباں اب تشنائے فریاد رکھی جائے گی، ہر زباں اب تشنائے فریاد رکھی جائے گی، اس طرح انصاف کی بنیاد رکھی جائے گی. کہ ہر زباں اب تشنائے فریاد رکھی جائے گی، اس طرح انصاف کی بنیاد رکھی جائے گی. اور یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے درد کی یہ داستاں، یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے درد کی یہ داستاں، برسبیل تذکرہ تو یاد رکھی جائے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تشریف لائیے شہر کے سینئر ترین شاعروں میں سے جناب محترم مستحسن خیال. جناب صدر کی اجازت سے غزل کے چند اشعار. ساحل دلکش ہے لیکن موتی ہے گہرائی میں، ساحل دلکش ہے لیکن موتی ہیں گہرائی میں، ہنسنے اور ہنسانے والے روتے ہیں تنہائی میں، ہنسنے اور ہنسانے والے روتے ہیں تنہائی میں. اور شعر دیکھیے گا کہ میری باتوں پر اتنے حیران بھلا کیوں ہوتے ہو، میری باتوں پر اتنے حیران بھلا کیوں ہوتے ہو، تھوڑا پاگل پن ہوتا ہے بہت بڑی دانائی میں، تھوڑا پاگل پن ہوتا ہے بہت بڑی دانائی میں. اور شعر ہے کہ ہم سے پوچھو زاویہ قوس مثلث کا ہے علم ہمیں، ہم سے پوچھو زاویہ قوس مثلث کا ہے علم ہمیں، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے اس کی ایک انگڑائی میں. ہم سے پوچھو ہم سے پوچھو زاویہ قوس مثلث کا ہے علم ہمیں، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے اس کی ایک انگڑائی میں. اور قیمت پوچھو ہو صاحب یہاں ہر شے کو ہے آگ لگی، قیمت پوچھو ہو صاحب یہاں ہر شے کو ہے آگ لگی، دل ہی سستا مل سکتا ہے ہوش ربا مہنگائی میں، دل ہی سستا مل سکتا ہے ہوش ربا مہنگائی میں. اور ڈاکٹر انوار صاحب یہ شعر دیکھیے گا کہ وہ نیکی کیسی نیکی ہے اخبار میں جس کی خبریں ہوں، وہ نیکی کیسی نیکی ہے اخبار میں جس کی خبریں ہوں، شہرت کی ہے بھوک تو شہرت رکھی ہے رسوائی میں، شہرت کی ہے بھوک تو شہرت رکھی ہے رسوائی میں. اور بے حس ظالم دل کو توڑیں لیکن دل کو بھائیں خیال، بے حس ظالم دل کو توڑیں لیکن دل کو بھائیں خیال، ایک سے بڑھ کر ایک ہے یارو پتھر بھی زیبائی میں، ہنسنے اور ہنسانے والے روتے ہیں تنہائی میں. بہت شکریہ. واہ واہ بہت شکریہ. واہ واہ. مستحسن خیال صاحب کے بعد اب تشریف لائیں گے اس کے بھی تو ہاتھ میں پیسہ ہو سکتا ہے،
اس کے بھی تو ہاتھ میں پیسہ ہو سکتا ہے، وہ بھی ظالم دنیا جیسا ہو سکتا ہے۔ ہمارے دوست جناب افسر علی افسر۔ لباس چھوڑ کر اپنا بدن اتارتا ہوں، لباس چھوڑ کر اپنا بدن اتارتا ہوں، میں شب کی گود میں خستہ تن اتارتا ہوں، خود اپنی موت پر مجھ کو یقین نہیں آتا، خود اپنی موت پر مجھ کو یقین نہیں آتا، یہ بار بار جو اپنا کفن اتارتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ خود اپنی موت پر مجھ کو یقین نہیں آتا، یہ بار بار جو اپنا کفن اتارتا ہوں، وہ خون پر ہو مجسر یا پھر خیالوں میں، وہ خون پر ہو مجسر یا پھر خیالوں میں، کسی بھی طور سے اپنی تھکن اتارتا ہوں، وہ خون پر ہو مجسر یا پھر خیالوں میں، کسی بھی طور سے اپنی تھکن اتارتا ہوں، اسی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اسی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اسی کے نام پہ شعر و سخن اتارتا ہوں، گزار کے سبھی موسم تمہاری چاہت کے، گزار کے سبھی موسم تمہاری چاہت کے، میں اپنی ذات کے اندر گھٹن اتارتا ہوں، یہ کائنات بنائی ہے آپ کی خاطر، یہ کائنات بنائی ہے آپ کی خاطر، چمن اتار کے رش کے چمن اتارتا ہوں، یہ کائنات بنائی ہے آپ کی خاطر، چمن اتار کے رش کے چمن اتارتا ہوں۔ آخری سر قابل غور، علی کو بھیج کے کعبے میں رب نے سمجھایا، علی کو بھیج کے کعبے میں رب نے سمجھایا کہ میں قرآن سے پہلے متن اتارتا ہوں، علی کو بھیج کے کعبے میں رب نے سمجھایا کہ میں قرآن سے پہلے متن اتارتا ہوں، لباس چھوڑ کر اپنا بدن اتارتا ہوں، میں شب کی گود میں یہ خستہ تن اتارتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب افسر علی افسر، اور اب میں محترم نسیم شاہد صاحب سے پہلے اشر حسن کامران صاحب کو دعوت کلام دے رہا ہوں۔ میں یہی بے چینی دیکھنا چاہ رہا تھا۔ بدن ہے مٹی، بدن پر لباس مٹی کا، مجھے خدا نے بنایا ہے خاص مٹی کا، قدم میں رکھتا ہوں سطح زمین سے اوپر، کہ میں ہوں اصل حقیقت شناس مٹی کا۔ جناب اشر حسن کامران۔ قابل سے ستائش و احترام جناب میر مجلس اور انتہائی معزز میزبانان خاص اور معزز اساتذہ کرام سب کی اجازت سے اپنی ماں بولی کی نمائندگی کرتے ہوئے پہلے ایک قطعہ پیش کروں گا کہ پنجے بیٹھا انگلی دے نال لیکا ماردا رہنا وا۔ بہت شکریہ۔ پنجے بیٹھا انگلی دے نال لیکا ماردا رہنا وا، چپ چپیتے یاداں والے محل اساردا رہنا وا۔ پنجے بیٹھا انگلی دے نال لیکا ماردا رہنا وا، چپ چپیتے یاداں والے محل اساردا رہنا وا،
ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ। बहुत शुक्रिया। नज़्म पेश करूंगा कि निकाल कर मुझे जन्नत से आजमाया गया, निकाल कर मुझे जन्नत से आजमाया गया, सब इख्तियार दिए और फिर डराया गया। निकाल कर मुझे जन्नत से आजमाया गया, सब इख्तियार दिए और फिर डराया गया। जहन नशीं किया हुरान खुल्द का पैकर, जहन नशीं किया हुरान खुल्द का पैकर, ज़मीं पे हुस्न का झुरमट सा भी लगाया गया, ज़मीं पे हुस्न का झुरमट सा भी लगाया गया और मुझी को सजदा कराया गया फरिश्तों से, मुझी को सजदा कराया गया फरिश्तों से, मुझी को भूख के सहराओं में रुलाया गया, मुझी को भूख के सहराओं में रुलाया गया और मुझे ज़मीं पे खलीफा बना के भेजा गया, मुझे ज़मीं पे खलीफा बना के भेजा गया, मुझी पे मौत का पहरा सभी बिठाया गया। है लिख दिया गया तकदीर में स्याह सफ़ेद, है लिख दिया गया तकदीर में स्याह सफ़ेद, मगर दुआओं का रास्ता मुझे दिखाया गया, है लिख दिया गया तकदीर में स्याह सफ़ेद, मगर दुआओं का रास्ता मुझे दिखाया गया। हजार जुर्म किए और हो गया मैं रिहा, हजार जुर्म किए और हो गया मैं रिहा, बिना कसूर सरेदार मुझको लाया गया, बिना कसूर सरेदार मुझको लाया गया। खुला ये उक़दा कि सब कुछ उसी के हाथ में है, खुला ये उक़दा, बहुत शुक्रिया, खुला ये उक़दा कि सब कुछ उसी के हाथ में है, यही समझने को सारा जहां बनाया गया। खुला ये उक़दा कि सब कुछ उसी के हाथ में है, यही समझने को सारा जहां बनाया गया। वही है खालिक व मालिक के रब्बे कौन व मकान, वही है खालिक व मालिक व रब्बे कौन व मकान, मेरे कलम को है अशहर यही सिखाया गया। निकाल कर मुझे जन्नत से आजमाया गया, सब इख्तियार दिए और फिर डराया गया। आपकी समाअतों के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। एक प्यो दा शिकवा पुत्र नाल कि तू जो मंगिया तेनू दे छड़िया, तू जो मंगिया तेनू दे छड़िया, आई बुलियां ते कदी ना कोई नहीं, तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां वाली थां कोई नहीं। बहुत शुक्रिया। तू जो मंगिया तेनू दे छड़िया, आई बुलियां ते कदी ना कोई नहीं, वो तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां वाली थां कोई नहीं। कदी याद ते कर तेनू मोढे बहा के मेले असी विखाए सन, वो कदी याद ते कर तेन मोढे बहा के मेले असी विखाए सन, असी भुखे रह के चन्न पुत्रा तेनू गरम जलेब खुआए सन। अफसोस ते ऐसे गल दा है तेनू साडियां कुछ कदरां कोई नहीं, तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां वाली थां कोई नहीं। वाह वाह वाह। तेनू कुछड़ चुक के दिन राती ये अपना दुध पिलांदी रही, तेनू कुछड़ चुक के दिन राती ये अपना दुध पिलांदी रही, सिर चुन्नी बन के दर्दां विच ये तेरे लाड लडांदी रही। तेनू होर ते सब कुछ दिसदा है पर दिसदी अपनी मां कोई नहीं। तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां वाली थां कोई नहीं। वो असीं 2-2 कीतियां नौकरियां पर तेरियां सब फीसां भरियां, असीं 2-2 कीतियां नौकरियां पर तेरियां सब फीसां भरियां। असीं तेरे ठंडे कमरे लई सिर अपने ते धुप्पां झरियां, असीं सब कुछ तैथों वार दिता पर फिर भी साडा ना कोई नहीं। वो तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां वाली थां कोई नहीं। असीं सोल जवानी रोल छड्डी, मकता है असीं सोल जवानी रोल छड्डी, कदी जाम आराम दा पीता नहीं। अज आखना है पिओ अपने नूं असीं तेरे लिए कुछ कीता नहीं।
ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਛੱਡੀ, ਕਦੀ ਜਾਮ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਖਣਾ ਹੈ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ तेरे लिए कुछ कीता नहीं। और शाला नित जवानियां माने तू, अभी भी दुआ है बाप लबों पर कि शाला नित जवानियां माने तू, ये छां हमेश दी छां कोई नहीं। तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां दी थां कोई नहीं। वाह 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 वाह। तू जो मंगिया तैनू दे छड्या, आई बुलियां ते कदी ना कोई नहीं। और तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां दी थां कोई नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे पास कहाँ वक्त नफरतों के लिए, मोहब्बतें हैं बहुत और ज़िंदगी कम है। मैं दावत कलाम देता हूँ जनाब नसीम शाहिद को। नसीम शाहिद साहब की और बहुत सी शोहरतें, अच्छी शोहरतें हैं, लेकिन दुनिया इन्हें इनकी मॉर्निंग वॉक के हवाले से जानती है। ये शहर में एक ऐसी अच्छाई को फ़रोग़ दे रहे हैं कि तमाम लोग इनकी देखा देखी सुबह सवेरे घर से निकलने की ख्वाहिश करते हैं। और मुमकिन है अगले साल गवर्नमेंट इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दे इसी बात पे कि इन्होंने सेहत अफजा सरगर्मी की तरफ लोगों को माइल किया। जनाब नसीम शाहिद। ये जो किरदार की गवाही है, हरफ इनकार की गवाही है, जिसने सूली चढ़ा दिया मुझको, जिसने सूली चढ़ा दिया मुझको, वो मेरे यार की गवाही है। जिसने सूली चढ़ा दिया मुझको, वो मेरे यार की गवाही है। उसका ख्वाबों में रात भर आना, क्या यही प्यार की गवाही है? आंख दहलीज पे और रब्त दुआ से रखा, आंख दहलीज पे और रब्त दुआ से रखा, तेरे आने का पता बाद सबा से रखा। आंख दहलीज पे और रब्त दुआ से रखा, तेरे आने का पता बाद सबा से रखा। धूप उतरे तो मुझे साया उसे मिल जाए, धूप उतरे तो मुझे साया उसे मिल जाए, ये तकाजा भी मोहब्बत में खुदा से रखा। धूप उतरे तो मुझे साया उसे मिल जाए, ये तकाजा भी मोहब्बत में खुदा से रखा। जब भी रोशन हो दिया उसको बुझा दे आकर, जब भी रोशन हो दिया उसको बुझा दे आकर, मेरे दुश्मन ने ये इसरार हवा से रखा। जब भी रोशन हो दिया उसको बुझा दे आकर, मेरे दुश्मन ने ये इसरार हवा से रखा। कितना दिलकश था वो मंजर मेरे मर जाने का, कितना दिलकश था वो मंजर मेरे मर जाने का, उसने जब जहर प्याले में अदा से रखा। कितना दिलकश था वो मंजर मेरे मर जाने का, उसने जब जहर प्याले में अदा से रखा। और लोग जाते हैं किसी और तरफ तो जाएं, लोग जाते हैं किसी और तरफ तो जाएं, हमने पैमाने वफा करबो बला से रखा। लोग जाते हैं किसी और तरफ तो जाएं, हमने पैमाने वफा करबो बला से रखा। उसने मांगा था मेरा दिल सो उसे दे आया, उसने मांगा था मेरा दिल सो उसे दे आया, क्या हंसी दस्ते शिफा दस्ते कज़ा से रखा। और जनाब अजीज शाहिद साहब, आपके लिए एक शेर है। शहर में यूं तो तेरे चाहने वाले हैं बहुत, शहर में यूं तो तेरे चाहने वाले हैं बहुत, हाँ वो एक शख्स के जिसने है दुआ से रखा। और आंख दहलीज पे और रब्त दुआ से रखा, तेरे आने का पता बाद सबा से रखा। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। नसीम शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। किसने कहा था इश्क में शामिल करो हवस, किसने कहा था इश्क में शामिल करो हवस, अब मुस्तकिल विसाल का मातम करो। तशरीफ लाएंगे जनाब मोहम्मद मुख्तार अली, इस शहर के बहुत अच्छे कैलीग्राफर और इंटरनेशनली इनकी कैलीग्राफी को तस्लीम किया जाता है। बहुत सी जगहों पे इनका नाम बहुत से हवालों से मारूफ है। जनाब मोहम्मद मुख्तार अली।
جناب صدر کی اجازت سے پہلے ایک شعر اپنے شہر اور اپنے استاد محترم اسلم انصاری صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ گم ہے اسی مٹی میں دبستان معلی، گم ہے اسی مٹی میں دبستان معلی، کافی ہے مجھے نسبت ملتان معلی۔ گم ہے اسی مٹی میں دبستان معلی، کافی ہے مجھے نسبت ملتان معلی۔ میرے پاس کچھ متفرق اشعار ہیں جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ زخم تازہ ہوں تو دل شاد نہیں ہو سکتے، زخم تازہ ہوں تو دل شاد نہیں ہو سکتے، ہم وہ قیدی ہیں جو آزاد نہیں ہو سکتے، ہم وہ قیدی ہیں جو آزاد نہیں ہو سکتے، مت پڑھاؤ ہمیں اجداد کے زرعی اقوال، مت پڑھاؤ ہمیں اجداد کے زرعی اقوال، کیونکہ ہم سے یہ سبق یاد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم سے یہ سبق یاد نہیں ہو سکتے، حاکم وقت تیرے کوچہ انصاف میں ہم، حاکم وقت تیرے کوچہ انصاف میں ہم، چیخ بن جاتے ہیں فریاد نہیں ہو سکتے، چیخ بن جاتے ہیں فریاد نہیں ہو سکتے، اور خاموشیوں کی گرہ کھولتے تو ہم بھی ہیں، خاموشیوں کی گرہ کھولتے تو ہم بھی ہیں، زباں پہ زخم سہی بولتے تو ہم بھی ہیں، زباں پہ زخم سہی بولتے تو ہم بھی ہیں، فضا میں زہر سہی اور ہوا خلاف سہی، فضا میں زہر سہی اور ہوا خلاف سہی، اڑان کے لیے پر تولتے تو ہم بھی ہیں، اڑان کے لیے پر تولتے تو ہم بھی ہیں، اور کھٹکتی ہے ہر ایک ظالم کو سرشاری ہماری، کھٹکتی ہے ہر ایک ظالم کو سرشاری ہماری، کہ آزادی کی چابی ہے گرفتاری ہماری، واہ واہ واہ، کھٹکتی ہے ہر ایک ظالم کو سرشاری ہماری، کہ آزادی کی چابی ہے گرفتاری ہماری، اور سپاہ شہر صف آرا ہے مظلوموں کے آگے، سپاہ شہر صف آرا ہے مظلوموں کے آگے، بھلا ہو اس سے بڑھ کر کیا دل آزاری ہماری، بھلا ہو اس سے بڑھ کر کیا دل آزاری ہماری، دل کی آواز کا بے ساختہ پن جرم ہوا، دل کی آواز کا بے ساختہ پن جرم ہوا، نئے قانون میں اظہار سخن جرم ہوا۔ جناب علی سخنور کی نظر کر رہا ہوں۔ دل کی آواز کا بے ساختہ پن جرم ہوا، نئے قانون میں اظہار سخن جرم ہوا، جبر کے سامنے خاموشی اطاعت ٹھہری، جبر کے سامنے خاموشی اطاعت ٹھہری، حق پرستوں کی حمایت کا چلن جرم ہوا، حق پرستوں کی حمایت کا چلن جرم ہوا۔ اور آخری شعر کے زباں کے سخت مگر دل کے پیارے ہوتے ہیں، زباں کے سخت، زباں کے سخت مگر دل کے پیارے ہوتے ہیں، ذرا ذرا سے منافق تو سارے ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت شکریہ، مہربانی۔ اب ہمارے اگلے شاعر، میں پرندوں سے پیار کرتا ہوں، پیڑ عزت سے دیکھتا ہے مجھے، تشریف لائیں گے جناب راؤ وحید اسد۔ میں پرندوں سے پیار کرتا ہوں، پیڑ عزت سے دیکھتا ہے مجھے۔ دو شعر استاد محترم ڈاکٹر سجاد نعیم کے لیے کہ صاحب ایمان ہیں، ایمان ہونا چاہیے، صاحب ایمان ہیں، ایمان ہونا چاہیے، دوسروں کا کم سے کم نقصان ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ، اور دل میں آوازیں اٹھی ہیں آج اتنے زور سے، اے عزیز جاں تجھے ملتان ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ دل میں آوازیں اٹھی ہیں آج اتنے زور سے،
اے عزیز جاں تجھے ملتان ہونا چاہیے. اور دو شعر دیکھیں کہ لے کے پیسے عذاب دینے لگے، لوگ چیزیں خراب دینے لگے. لے کے پیسے عذاب دینے لگے، لوگ چیزیں خراب دینے لگے. اور کتنی جدت سے بھیک مانگتے ہیں، اب بھکاری گلاب دینے لگے. کتنی جدت سے بھیک مانگتے ہیں، اب بھکاری گلاب دینے لگے. اور وہ جو ماں باپ کو نہ دیتے تھے، بیویوں کو حساب دینے لگے. اور دو شعر دیکھیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں محبت خراب ہے، حالانکہ ان کی اپنی ہی نیت خراب ہے. اور حیرت ہے مجھ پہ مرتی ہیں یورپ میں گوریاں، اور اپنے کہہ رہے ہیں کہ رنگت خراب ہے. بہت شکریہ. حیرت ہے مجھ پہ مرتی ہیں یورپ میں گوریاں، اور اپنے کہہ رہے ہیں کہ رنگت خراب ہے. اور دو تین شعر اور دیکھیں کہ پتافی صاحب آپ کے لیے ہیں کہ خراب ہے پر تمہیں خرابی نہیں لگے گی، خراب ہے پر تمہیں خرابی نہیں لگے گی، یہ بے حجابی بھی بے حجابی نہیں لگے گی. اور سخنوروں کی نفیس محفل میں آ کے بیٹھو، تمہاری اردو کبھی گلابی نہیں لگے گی. سخنوروں کی نفیس محفل میں آ کے بیٹھو، تمہاری اردو کبھی گلابی نہیں لگے گی. اے گاؤں والی نواب زادے کو دل نہ دینا، جدید تالے میں دیسی چابی نہیں لگے گی. اے گاؤں والی نواب زادے کو دل نہ دینا، جدید تالے میں دیسی چابی نہیں لگے گی. آخر میں دو تین شعر کے اس کے دل میں سرنگ لگ جائے، اس کو میری امنگ لگ جائے، اور جس میں میرا گلاب رہتا ہے اس حویلی کو رنگ لگ جائے. اور ہم جو منہ موڑ لیں مہینہ بھر، ان حسینوں کو زنگ لگ جائے. میں ایک اپنا کلام پیش کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد ایک اور بھی پلیز، اگر وقت اجازت دے سر. عجب طرز مسیحائی میرا ہمدم رکھتا ہے، عجب طرز مسیحائی میرا ہمدم رکھتا ہے، بات کرتا ہے تو دل پہ مرہم رکھتا ہے. وہ ہنستا ہے تو کارے جہان دل سنورتے ہیں، بخت ایسا وہ بے مثال رکھتا ہے. میں پوچھتی ہوں یہ الفت یا تکلم چھوڑ تو نہ دو گے، پاس عہد رفاقت وہ گردش ایام پہ ٹال رکھتا ہے. مجھے بھی زوم ہے خود پر کہ خود کو جانتی ہوں میں، کوئی اس کا کہاں مجھ سا خیال رکھتا ہے. کبھی ہنسی میں اسے سجا کر، کبھی آنکھوں میں اشک بنا کر، دل اس کی یاد میں مجھ کو نڈھال رکھتا ہے. خزاں کی رت میں بہار لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے شکست کھائے، لبوں پہ اپنی وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور میں اختتام کروں گی اس سے کہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. اس میں کمال یہ ہے کہ پروفیسر حامد علی ہاشمی صاحب بذات خود چائے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اپنی رفیقہ حیات کو کمپنی دینے کے لیے انہوں نے مور دین 50 ایئرس شام کی بھی چائے پی اور صبح کی بھی چائے پی. تھینک یو.
बहुत शुक्रिया ज़ोया हाशमी, हमारे कौम की बेटियों में इस तरह का हौसला हो आगे बढ़ने का, खुद से बात करने का, तो यकीन करें ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसी कौमें कभी नहीं मरती, हमेशा जिंदा रहती। वो खुद को खुदा समझता है जिसको कुछ इख्तियार मिल जाए। वो खुद को खुदा समझता है जिसको कुछ इख्तियार मिल जाए। तशरीफ लाएंगे फ़कीर हुसैन आज़र, हमारे मेहमान शायर जनाब फ़कीर हुसैन आज़र। साबिसद की इजाज़त से गज़ल के चंद अशार। दो शेर उसी गज़ल के जिसका शेर अभी आपकी समातों की नस्र हुआ। तू अगर एक बार मिल जाए, तू अगर एक बार मिल जाए, जिंदगी को करार मिल जाए। वो तो खुद को खुदा समझता है, वो तो खुद को खुदा समझता है जिसको कुछ इख्तियार मिल जाए। और किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनको जीवन में प्यार मिल जाए। रियाजतों का मेरे चारागर सिला भी दे, रियाजतों का मेरे चारागर सिला भी दे। ये साल खैर से गुजरे मुझे दुआ भी दे। मैं हर सजा को खुशी से सहार लूंगा मगर, मैं हर सजा को खुशी से सहार लूंगा मगर मेरा कसूर है क्या ये मुझे बता भी दे। ये कशमकश की अजियत सवा है मेरे लिए, तू मेरे जुर्म का अब फैसला सुना भी दे। नया है साल मगर लोग तो पुराने हैं, नया है साल मगर लोग तो पुराने हैं। नए सलीके से रहना उन्हें सिखा भी दे। इनाज, बुक्स, तकब्बुर, अनापरस्ती की इन अस्थियों को किसी दरिया में बहा भी दे। बहुत दिनों से तबीयत उदास है हमदम, बहुत दिनों से तबीयत उदास है हमदम। निशात खेस कोई गीत अब सुना भी दे। तू कब तक इसे दिल में बिठाए रखेगा, बिठाए रखेगा। गए दिनों की अजियत को अब भुला भी दे। बिगड़ के तूने सताया बहुत है आज़र को, ये गुस्सा थूक दे और आज मुस्कुरा भी दे, और आज मुस्कुरा भी दे। बहुत शुक्रिया। लड़ाई से मैं खुद पीछे हटा हूँ, लड़ाई से मैं खुद पीछे हटा हूँ कि दुश्मन अब हसद पर आ गया है। तशरीफ लाते हैं बहुत अच्छे शायर हमारे दोस्त मेहरबान डॉक्टर शकील पिताफी। बहुत शुक्रिया जनाब सदर, उनकी इजाज़त से चंद अशार आपकी खिदमत। सारे गाँव को खबरदार नहीं कर सकता, सारे गाँव को खबरदार नहीं कर, सारे गाँव को खबरदार नहीं कर सकता। मैं सरेआम तुझे प्यार नहीं कर सकता, वाह 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 वाह। मैं सरेआम तुझे प्यार नहीं कर सकता। आंख से अश्क की हिजरत को मैं रोकूं कैसे, आंख से अश्क की हिजरत को मैं रोकूं कैसे। इस मुहाजिर को मैं अंसार नहीं कर सकता। आंख से अश्क की हिजरत को मैं रोकूं कैसे। इस मुहाजिर को मैं अंसार नहीं कर सकता। वाह वाह। हालते जंग में जब तक तू मेरे सामने है, हालते जंग में जब तक तू मेरे सामने है, एक भी शख्स पे मैं वार नहीं कर सकता। हालते जंग में जब तक तू मेरे सामने है, एक भी शख्स पे मैं वार नहीं कर सकता। वाह वाह। एक भी शख्स पे मैं वार नहीं कर सकता। और मुझको डर है कि मेरे ख्वाब न पढ़ ले कोई। वाह वाह।
مجھ کو ڈر ہے کہ میرے خواب نہ پڑھ لے کوئی، میں تیرا ذکر لگاتار نہیں کر سکتا۔ مجھ کو ڈر ہے کہ میرے خواب نہ پڑھ لے کوئی، میں تیرا ذکر لگاتار نہیں کر سکتا۔ ایسا ٹوٹا ہے میرے دل سے زباں کا رشتہ، ایسا ٹوٹا ہے میرے دل سے زباں کا رشتہ، میں محبت کا بھی اظہار نہیں کر سکتا۔ اور میں تو بس صبح و سویرے کی اذاں دیتا ہوں، میں تو بس صبح و سویرے کی اذاں دیتا ہوں، میں فرشتوں کو تو بیدار نہیں کر سکتا۔ اور تجھ سے اب عشق کسی کو نہیں کرنے دوں گا، تجھ سے اب عشق کسی کو نہیں کرنے دوں گا، ساری بستی کو میں بیمار نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔ اب ہمارے پاس صرف ایک شاعر باقی ہیں جن کو سننے کے لیے ہم سب بےتاب ہیں، جناب عزیز شاہد۔ لیکن میں یہ گزارش کروں گا ڈاکٹر ہارون پاشا صاحب سے کہ تشریف لائیں، آنے والوں کا شکریہ ادا کریں، اور عزیز شاہد صاحب کا بھی، یہ سب سے دور سے آئے، ان کا بھی خصوصی شکریہ، اور سلیم قیصر صاحب تو ہماری ذات کا حصہ ہیں تو وہ انتظام میں شامل ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سخنور صاحب، لیکن مجھے آپ نے پہلے بتایا ہوتا کہ مجھے بھی کچھ کہنا ہے یہاں پر، تو میں عزیز شاہد صاحب کو، کیونکہ یہ ہمارے اس علاقے سے ہیں خواجہ غلام فرید کے، تو اسی زبان میں کہوں، یہ ذوق تا تین کو شوق ہووی تاں تن وین تن وین تن وین کیا، عشق دا سبق پڑھن لگیں تا ان بن ان بن ان بن کیا، ساون مہینے دا بدل ورسے تا کن مین کن مین کن مین کیا، میرے یار عزیز شاہد دے ملن دا شوق ہوئی تے خمیس جمعہ تے چھن چھن کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری محفل کو رونق بخشی، اور میں انوار صاحب کا اور پروفیسر حمید صاحب کا، اپنا طارق انصاری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا، اور جتنی ہماری انتظامیہ کمیٹی ہے، رانا صاحب، امتیاز بلوچ، اور ہمارے اکمل وینس اور علی سخنور، تو خیر وہ تو ہیں ہی نا، وہ تو ان سب کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے عزت افزائی کی ہے امرسونین کی اس کیبنٹ کی، اور باقی شاعر حضرات جو جہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جانے سے پہلے، کیونکہ انہوں نے ہماری رونق دوبالا کی ہے اس مشاعرے کی، تو اپنا اعزازیہ لے کر جائیے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اب یہ تقریب کے آخری مہمان شاعر جناب عزیز شاہد، آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں جناب عزیز شاہد۔ I request everybody to please give him standing ovation. کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں۔ سامعین محترم کو اجلاستی حاضری سارے دوست کی بارگاہ وچ نہ آپ آندی نہ یاد آندی بسی میں لگ دے وسار چھوڑی، نہ آپ آندی
न याद आंदी बस ही में लगदे विसार छोड़ी मैं तेरी जी नाल जींदा प्या हम मखू मरी जान मार छोड़ी न आप आंदी न याद आंदी बस ही में लगदे विसार छोड़ी मैं तेरी जी नाल जींदा प्या हम मखू मरी जान मार छोड़ी जे मिल भी पावों तां मिल नहीं सकदे जे खिल भी पावों तां खिल नहीं सकदे ए अपने ते मेरे दरमियान च दीवार केंझी उसार छोड़ी है जे मिल भी पावों तां मिल नहीं सकदे जे खिल भी पावों तां खिल नहीं सकदे ए अपने ते मेरे दरमियान च दीवार केंझी उसार छोड़ी दू शेर ही हवाल नाल बेबी इतदा शीशे दे सामने बह के कजले पावण ए टिके लावण इतदा शीशे दे सामने बह के कजले पावण ए टिके लावण तदे तां अपने सिंगार हिन पए असादा जीवन सिंगार छोड़ी तदे तां अपने सिंगार हिन पै असादा जीवन सिंगार छोड़ी मैं अपने सीने दे विच अजां तई सबा नहीं सकदा मैं आ नहीं सकदा मैं अपने सीने दे विच अजां तई समा नहीं सकदा मैं आ नहीं सकदा चुधार बाही दी वंग पाके मैं को किंते कतार छोड़ी चुधार बाही दी वंग पाके ए मैकू किंते कतार छोड़ी और शकील पिता फिसी दू शेर बे याद आ गन कि ओ सिंगरदे तनाल शीशे दा ओ सिंगरदे तनाल शीशे दा चुप चिपाता सिंगार थी वेंदे ओ सिंगरदे तनाल शीशे दा चुप चुपाता सिंगार थी वेंदे गैर महरम दा पेर पवे तां गैर महरम दा पेर पवे तां दिल दा कूचा बाजार थी वेंदे बिस्मिल्लाह गैर महरम दा पेर पवे तां दिल दा कूचा बाजार थी वेंदे और हिजर दी रात आस रखिए हिजर दी रात आस रखिए रात खांदी मेहमान होवे पई हिजर दी रात आस रखिए रात खांदी मेहमान होवे पई कोई मता तेरा ना पूछे मैं तू मेरे मुंह विच जुबान होवे पई कोई मता तेरा ना पूछे मैं तो मेरे मुंह विच जुबान होवे पई और साहदी खेदे कासी कासे साहदी खेदे कासी कासे थक पियो यार असादी बस साहदी खेदे कासी कासे थक पियो यार असादी पासे हांझे अख दे घर दी वसों हांझे अख दे घर दी वसों ना वसे कोई इंदे वसे हांझे अख दे घर दी वसों ना वसे कोई इंदे वसे और कुछ तां दूसरा शेर याद आ गए कुछ तां किस्मत को वल भी होंदे हैं कुछ तां किस्मत को वल भी होंदे हैं उनदे जुल्फें दे वल भी होंदे हैं कुछ तां किस्मत को वल भी होंदे हैं उनदे जुल्फें दे वल भी होंदे हैं असां होंदे हैं वल भी नहीं होंदे असां होंदे हैं वल भी नहीं होंदे लोग नहीं होंदे वल भी होंदे हैं
असां होंदे हैं वल भी नहीं होंदे, लोग नहीं होंदे वल भी होंदे हैं। असां होंदे हैं वल भी नहीं होंदे, लोग नहीं होंदे वल भी होंदे हैं। अपने बाहीं को चा वञण वाला, अपने बाहीं को चा वञण वाला, नाल बाहीं दे गल भी होंदे हैं। अपने बाहीं को चा वञण वाला, नाल बाहीं दे गल भी होंदे हैं। इनमें 4-5 शेर, एक बहुत सी गजल। केंचे थी गए हैं, केंचे थी गए हैं, गूंगे थी गए हैं। केंचे थी गए हैं, गूंगे थी गए हैं, थाल च रुलदे हुए रस्ते थी गए हैं। थाल च रुलदे हुए रस्ते थी गए हैं। लफ्ज़ें ज़हर खुली, लफ्ज़ें ज़हर खुली, डोरे थी गए हैं। लफ्ज़ें ज़हर खुली, डोरे थी गए हैं। और कागज़ मोल सादा, कागज़ मोल सादा, सस्ते थी गए हैं। कागज़ मोल सादा, सस्ते थी गए हैं। कागज़ मोल सादा, सस्ते थी गए हैं। मुझे हासे पे मादे थी गए हैं। मुझे हासे पे मादे थी गए हैं। मुझे हासे पे मादे थी गए हैं। अपनी गली असां केढ़े थी गए हैं। अपनी गली असां केढ़े थी गए हैं। वस्ते मेले विच कल्हे थी गए हैं। सिकदे सिकदे हुए, सिकदे सिकदे हुए बुढ़ड़े थी गए हैं। केंजे थी गए हैं। आखिर एक शेर सुना के इजाजत चाहता कि जी थोड़ा सा आए तो हिको बे हर्फ शिकवा है। हिको बे हर्फ शिकवा। अच्छा, हिको बेहर्फ शिकवा है। सजण तंहिं सजण तोणी। हिको बेहर्फ शिकवा है। सजण तंहिं सजण तोणी। जिमें चुप छोड़ गया हाँ मैं, उमें चुप हाँ अजण तोणी। जिमें चुप छोड़ गया हाँ मैं, उमें चुप हाँ अजण तोणी। ओ वेंदा पै जिमें जिमें ओ वेंदा पै जिमें मैडो ऊं वल ना आमना होवे। ओ वेंदा पै जिमें मैडो ऊं वल ना आमना होवे। हवा रफ्तार धीमी कर उदे पेरे कजण तोड़े। एक शेर और जरूर सलामत चाहना जरा गुज़श्ता को जानत है कि कल दी गाल है, कल दी गाल है। फुल चुनदे हुए पत्रे केर लगी है। पत्रे केर खिजां पतझड़। कल दी गाल है। फुल चुड़दे हुए पत्रे केर लगी है। किरदे किरदे बुढ़ड़े थी यूं चौखी देर लगी है। मोहतरम अजीज़ शाहिद साहब, ये शमा आपने ही रोशन की थी और अब इसको गुल भी आप ही करेंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं एमरसोनियंस की मजलिस आमिला की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत सा वक्त निकाला। एमरसोनियंस की मजलिस आमिला और ओहदेदारान से दरख्वास्त है कि सिर्फ वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे ताकि एक यादगार तस्वीर बनाई जा सके।